اس پرانے شہر میں آج تک کوئی یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس رات کیا ہوا تھا، اور لوگ آج بھی اس کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ ایک نوجوان جو بھاری قرض کے نیچے دبا ہوا تھا، اچانک ہر ایک قرض سے آزاد ہو گیا، اور یہ آہستہ نہیں ہوا بلکہ اس طرح ہوا کہ پورا بازار حیران رہ گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ قسمت تھی، کچھ نے کہا کوئی خفیہ معاملہ ہے، لیکن جنہوں نے اس کے آنسو دیکھے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کچھ اور ہی تھا۔ اگر آپ اس کہانی کو غور سے سنیں تو شاید آپ کو اپنی مشکلات کا حل بھی اس میں مل جائے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ دعا کی طاقت تھی، ایسی دعا جو آسمان تک پہنچتی ہے۔ بہت پہلے ایک قدیم شہر میں جہاں تنگ گلیاں اور لکڑی کی چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں، ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ اپنی ایمانداری، نرم لہجے اور صاف دل کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ روزمرہ کی چیزیں بیچتا تھا، اور اگرچہ اس کی آمدنی کم تھی مگر اس میں برکت تھی۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور ہر شام اس کے ساتھ سادہ کھانا کھاتا اور شکر ادا کرتا۔ اس کی زندگی امیرانہ نہیں تھی مگر پرسکون تھی، اور وہ یقین رکھتا تھا کہ اگر وہ محنت کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو سب ٹھیک رہے گا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ ایک موسم میں اس کی فروخت کم ہو گئی اور اگلے مہینے مزید کم ہو گئی۔ سامان شیلف پر پڑا رہتا اور گاہک آنا بند ہو گئے۔ احمد نے کئی طریقے آزمائے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اس کی جمع پونجی ختم ہو گئی اور اسے مجبورنہ قرض لینا پڑا۔ شروع میں قرض چھوٹا تھا مگر جلد ہی وہ ایک بڑا بوجھ بن گیا۔ دن گزرتے گئے اور حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے گئے۔ اس کی زندگی خوف سے بھر گئی۔ ہر دستک پر اس کا دل زور سے دھڑکتا کیونکہ اسے معلوم ہوتا کہ کوئی قرض مانگنے آیا ہے۔ کچھ لوگ نرمی سے بات کرتے مگر کچھ چیختے اور اسے سب کے سامنے ذلیل کرتے۔ احمد کو لگتا کہ اس کی عزت ختم ہو رہی ہے۔ اس کی ماں خاموشی سے اسے دیکھتی، اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوتے مگر آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی۔ احمد اس کے سامنے مسکرانے کی کوشش کرتا مگر تنہائی میں وہ ٹوٹ جاتا اور رو پڑتا۔ ایک دن ایسا آیا جس نے اسے مکمل طور پر توڑ دیا۔ ایک آدمی اس کے گھر کے باہر آ کر زور زور سے چیخنے لگا اور سب کے سامنے اپنے پیسے مانگنے لگا۔ پڑوسی جمع ہو گئے اور تماشا دیکھنے لگے۔ احمد کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس کی ماں رونے لگی اور یہ منظر اس کے دل کو چیر گیا۔ وہ اندر گیا، دروازہ بند کیا اور زمین پر گر پڑا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور ٹوٹے ہوئے دل سے کہا، یا اللہ، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میرے پاس کوئی نہیں، میری مدد فرما۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ اسے نیند نہیں آئی اور اس کے خیالات اسے گھیرے رہے۔ فجر سے پہلے وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چل پڑا۔ گلیاں سنسان تھیں اور ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ نماز کے بعد اس نے ایک بزرگ کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ پر سکون تھا۔ احمد کو ان کے پاس سکون محسوس ہوا اور وہ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی پوری کہانی سنا دی، ہر درد، ہر خوف، ہر آنسو۔ بزرگ نے خاموشی سے سنا اور پھر مسکرا کر کہا، جب ایک مومن کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے در پر آئے۔ احمد کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ اس نے پوچھا، میں کیا کروں؟ بزرگ نے کہا، روزانہ سورہ کوثر 101 مرتبہ پڑھو اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھو پورے یقین کے ساتھ۔ احمد نے ان باتوں کو اپنی آخری امید سمجھ کر پکڑ لیا۔ اسی دن سے اس نے یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ ہر صبح فجر کے بعد وہ تنہائی میں بیٹھ کر سورہ کوثر 101 مرتبہ پڑھتا اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھتا۔ شروع میں کچھ نہیں بدلا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ صبر کے ساتھ جاری رہا چاہے دل بھاری ہی کیوں نہ ہو۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کچھ بدلنے لگا۔ اس کا خوف کم ہونے لگا اور دل ہلکا محسوس ہونے لگا۔ مسائل وہی تھے مگر اب وہ اس پر حاوی نہیں تھے۔ اس کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہونے لگا۔ ایک رات وظیفہ مکمل کرنے کے بعد وہ سو گیا۔ اس نے خواب میں ایک روشنی دیکھی اور ایک آواز آئی، ڈرو نہیں، تمہاری مدد لکھی جا چکی ہے۔ وہ جاگ گیا، دل تیز دھڑک رہا تھا مگر اندر سکون تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اگلے دن بازار میں ایک اجنبی نے اسے آواز دی۔ اس نے پوچھا، کیا تم احمد ہو؟ پھر کہا، میں ایک ایماندار شخص کی تلاش میں ہوں اور مجھے تمہارا نام بتایا گیا ہے۔ اس نے کہا، میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ کام کرو۔ احمد حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ موقع قبول کر لیا۔ چند دنوں میں کام شروع ہو گیا۔
पहले आहिस्ता चला, फिर अचानक तेजी आ गई। गाहक बढ़ने लगे, मुनाफा बढ़ने लगा और हर चीज में बरकत आने लगी। अहमद ने अपना वजीफा जारी रखा। वो रोज सूरा कौसर 101 मरतबा और 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता रहा। आहिस्ता आहिस्ता इसने कर्ज अदा करना शुरू किया। एक एक करके सब कर्ज खत्म हो गए। कुछ ही वक्त में वो मुकम्मल तौर पर कर्ज से आज़ाद हो गया। लोग हैरान रह गए, कुछ ने मुआफ़ी मांगी, कुछ खामोश हो गए। इसकी माँ खुशी से रो पड़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अहमद भी हैरान था, मगर वो जानता था कि ये दुआ का असर है। एक रात वो फिर इसी जगह बैठा जहाँ कभी रोया था, मगर इस बार उसका दिल शुक्र से भरा हुआ था। इसने कहा, आ अल्लाह, जब मेरे पास कुछ नहीं था तूने मुझे सब कुछ दे दिया। अहमद ने ये वजीफा कभी नहीं छोड़ा। वो लोगों को भी बताता कि अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर आप भी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो आज ही ये वजीफा शुरू करें। रोज सूरा कौसर 101 मरतबा पढ़ें और शुरू और आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। आपका कर्ज भी उतर सकता है इस वजीफा की बरकत से, और अल्लाह आपके लिए भी ऐसा रास्ता खोल सकता है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।